حدیث فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ سنی حضرات پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی پڑھ لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن و حدیث سے ثبوت۔ میں نے عملی طور پر 3 مناظرے علماء اہل الحدیث سے کیے ہیں، یہ مجھے شرف حاصل ہے۔ علامہ شفیق الرحمان صاحب سے محلہ صادق آباد راولپنڈی میں کیا، علامہ صادق کوہاٹی صاحب سے خانوال میں 8 گھنٹے کا مناظرہ ہوا، علامہ شاہین صاحب جو ہیں عبد الرحمان شاہین صاحب ملتان والے، ان سے 6 گھنٹے اڈا منیر آباد بہاولپور روڈ ملتان میں مناظرہ ہوا۔ جب شاہ محمود قریشی صاحب اس کا ضلع ناظم تھے جنرل مشرف صاحب کے دور میں، تو 3 میں نے عملہ میری جتنی علماء اہل حدیث فاضلین سے ملاقاتیں ہیں یا میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں اور جتنا بھی رابطہ ہوتا ہے اور ان کی علمی تحقیقات، تو جو غیر مقلدین جو تقلید کے قائل نہیں ہیں، نہ وہ حنفی ہیں نہ وہ شافعی نہ مالکی نہ حنبلی، وہ کہتے ہیں بھی ہم غیر مقلد اہل الحدیث سلفی ہیں، تو جو کچھ احادیث کریمہ میں ہے قرآن پاک کی آیات میں اور اسلاف کا جو عمل ہے ہم اس کے پیروکار ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہم مقلد نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے بھی آپ مقلد نہیں ہیں، پھر ہم ان کے عقائد خود ان کی زبان سے ان کی تقریروں سے ملاقاتوں میں جب مسائل کی میں تحقیق کرتا ہوں تو میرا طریقہ ہے میں باقی علماء سے بھی رابطہ کرتا ہوں کہ آپ کی جماعت اور آپ کے مکتبہ فکر کا اس پر کیا کہنا ہے، اور بھائی آپ کی جو تحقیق آپ کا کوئی بڑا عالم ہو یا آپ کی خود کو لکھی ہوئی کتاب ہو اور اس پر جو دلائل ہو وہ مجھے دے تاکہ میں ان کا جائزہ لے لوں، علا وجل بصیرت مجھے آپ کے بارے میں پتا ہو کہ میرے اس عزیز کا کیا ذہن ہے کیا عقیدہ ہے۔ تو وہ ساری الحمدللہ لائبریری میں چیزیں موجود ہیں، میں حوالے لگاتا ہوں، پوری تحقیق، کیونکہ ہمیں حکم ہے تبین ہر مسئلے کی پوری تحقیق کرو۔ اس میں جو میرے سامنے آتا ہے نا اہل الحدیث کا معاملہ، تو اہل حدیث ہیں تقریباً 4 قسم کے اہل حدیث ہیں، ان میں سے ایک وہ غیر مقلدین اہل حدیث ہیں جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ہر عقیدے میں عرب میں اور بر صغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش میں وہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کی تقویت الایمان کے لفظاً پیروکار اور متبع ہوتے ہیں اور انہی جیسے عقیدے رکھتے ہیں، تو ان کو ہم وہابی اہل الحدیث کہتے ہیں، غیر مقلد۔ ان سے ذرا ہم دور رہتے ہیں کیونکہ ہمارا کہنا یہ کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتابوں میں اور ان کی جو توحید ہے اس سے ہمیں واضح اختلاف ہے، وہ پوری امت کو اپنے علاوہ مشرک ڈکلیئر قرار دے دیتے ہیں، اور انہوں نے جنت البقیع شریف سارے مزارات شہید کر دیے، ان کو شرک کے بڑے اڈے قرار دے دیا اور موروثی نظام قائم کر دیا، شورائی نظام ختم کر دیا انہوں نے۔ تو یہ سارے سلسلے جو ہے تو ان سے ہمیں علمی اختلاف ہے، ذاتی بالکل اختلاف۔ کوئی غیر مسلم بھی ہو تو انسانیت والا احترام، ہم اختلاف بھی کریں گے تو کتاب و سنت کے اصول ہے، جادلہم باللتی ہی احسن، تو علمی اختلاف ہے، اعتقادی اور سوچ اور نظر و فکر کا اختلاف ہے، ان کے بارے میں ہم شدید خطرات کا جو ہے وہ تحفظ کا اظہار کرتے ہیں علمی طریقے پر اور بچتے ہیں۔ نماز بھی ہم نہیں پڑھتے ان کے پیچھے، اور ہم جنازے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، نکاح کرنے سے بھی، کیوں؟ ہمیں بہت مسائل میں خدشات ہیں تقویت الایمان اور کتاب اس کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، یہ ایک بات۔ دوسرے ادھر جو پاکستان میں کئی اہل حدیث علماء کو دیکھتا ہوں تو وہ غیر مقلد ہوتے ہیں، وہ فقہ میں کسی کی تقلید نہیں، وہ کہتے ہیں جو مسئلہ حدیث پاک جو ہمارے اصول اور شرائط ان پر جو صحیح اترے گی قابل قبول طریقے پر آ جائے گی، ہم اس میں جو مضمون ہوگا باقی امت عمل کرے نہ کرے ہم اس پر عمل کر رہے ہوں گے۔ تو بھئی ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا فقہ میں عمل۔ اگر وہ رفع دین کرتے ہیں تو کیا امام شافعی امام مالک نہیں، امام شافعی اور امام احمد نہیں کرتے رفع دین؟ وہ کرتے ہیں رفع دین۔ اگر امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ ہے تو کیا امام شافعی نہیں پڑھتے؟ اگر اونچی آمین کا مسئلہ ہے تو کیا شافعی اہل سنت نہیں اونچی آمین کہتے؟ ہم ان کو اپنا مقتدا و پیشوا اور امام نہیں مانتے؟ تو یہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ بات آ جاتی عقیدے کی۔ جو اہل حدیث میں خالصتاً سلفی اہل الحدیث ہے وہ تقلید بھی کسی نہیں کرتے، عقیدے کا معاملہ ہے تو وہ تو شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی سے واضح اختلافی نوٹ لکھ دیتے ہیں کہ یہ بات اس کی ٹھیک نہیں ہے، ہم بالکل اس سے اختلاف کر رہے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہے۔ اسی طرح علامہ شیخ ناصر الدین البانی کی آپ کتابیں پڑھیں گے، وہ نام لے کر شیخ ابن عبد الوہاب سے بھی اختلاف کر دیں گے اپنی کتابوں میں۔ اسی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی 11 جلد وہ علامہ ابن تیمیہ سے بھی کتنے مسائل میں اختلاف کرتے چلے جائیں گے اور کہیں گے یہ ان کی تحقیق درست نہیں ہے، تحقیق ادھر ہے جو جمہور کا مذہب ہے۔ تو یہ دلیل کے صرف پیروکار ہوتے ہیں
اور کبھی یہ تقویت الایمان کی حمایت نہیں کرتے. میرا مناظرہ ہوا جو راولپنڈی میں شفیق الرحمان شاہ صاحب سے, انہوں نے وہ ساری تقویت الایمان کی جتنے, انہوں نے کہا جی ہماری برات ہے, ہمارا اس سے کلیت. تو میں نے کہا پھر دفاع کے لیے کیوں آئے بیٹھے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں ان کے دفاع کے لیے نہیں آیا بیٹھا, مجھے تو شتیات اولیاء پر مسئلہ تھا, اس موضوع پر میں نے تو گفتگو کرنی ہے. چلو بھائی ٹھیک ہے کریں. وہ کی پھر ہم نے کئی گھنٹے ان سے گفتگو, مسائل واضح ہوئے اس میں الحمدللہ. اب گزارے یہ بھی کوئی بھی اگر اہل الحدیث آپ کے علاقے میں, تو میں تو یہاں کا نہیں ہوں, عوام کو تو ان باریکیوں کا پتہ نہیں چلتا. جو ہمارے افاضل علماء ہیں یہاں, ہماری جماعت کے ذمہ دار میرے فاضل برادران ہیں, وہ ذاتی طور پر جس اہل حدیث غیر مقلد کو جانتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہے, اس کو جو حدیث صحیح دی جائے یہ اس پر عمل کرتا ہے, اس کو مانتا ہے, اور یہ تو کبھی بے ادبی کرتا ہی نہیں. یہ تو محبوب اسم کا نام نامی اس میں گرامی لیتا ہے تو ادب کے ساتھ سنتا ہے تو مجسمہ ادب بن جاتا ہے. محبوب کی حدیث سنائی جائے فوراً اس پر لبیک کہتا ہے. محبوب کے میلاد شریف کا معاملہ آتا ہے, ہمارے ساتھ ساتھ جلوس میں شامل ہوتا ہے, میلاد شریف کے کیک جناب پیش کرتا ہے, خرچے اخراجات کرتا ہے, خوشیاں مناتا ہے. ہاں خوشیاں مناتا ہے, جو اس کو سمجھ آتی ہیں ان خوشیوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جن چیزوں کو وہ سمجھتا ہے بھئی یہ میرے بزرگ نہیں کرتے, وہ کام نہیں کرتا ہمارے ساتھ مل کے. لیکن وہ کوئی توہین نہیں کرتا, کوئی گستاخی نہیں کرتا, ادب ہی ادب کرتا ہے, رفع یدین کرتا ہے, اونچی آمین کہتا ہے, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے, اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے. میں نے عرض کیا 4 طرح کے اہل الحدیث ہیں. اگر یہ بالکل سلفی اہل حدیث ہے, عقیدے بھی وہی رکھتا ہے جو عین قرون اولا کے ہمارے اسلاف بزرگوں کے ہیں. یہ اہل تعویل میں سے نہیں ہے بلکہ تفویض میں سے, کہ جو لفظ قرآن پاک میں جس طرح آیا ہوا ہے میں منوان, ہاں حقیقت اس کی اللہ کے سپرد کرتا ہوں لیکن لفظوں پر میرا ایمان ہے, میں کوئی تعویل نہیں کرتا. تو اسلاف میں سے ایک جماعت ہے جو اہل تفویض ہے, ایک اہل تعویل ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے بے ادبی کوئی نہیں کرتا, ربیع الاول شریف میں خوشیاں مناتا ہے, آپ کے خیر کے سارے کاموں میں شامل رہتا ہے, لیکن نماز میں رفع دین کرتا ہے اور اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتا ہے. تو اس مسلمان کا وہ بے ادب والے لوگوں والا نہیں ہوگا. جب یہ کوئی بے ادبی نہیں کرتا, ضروریات دین کو مانتا ہے, حدیث کو مانتا ہے, ظاہر پر عمل, تو ایسے مسلمان کا جیسے وہ ہر نیک کام میں ہمارے ساتھ ہے, ہم بھی اس کے ساتھ تعاون کریں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے. کیونکہ اہل تعویل تھے قرون اولا میں یا اہل تفویض تھے, وہ مل جل کر رہتے تھے, جنازے بھی پڑھتے تھے ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے. ان کے عقیدے سب کے ایک تھے, ادب والے. ہاں وہ کئی چیزوں کی تعویل کر لیتے, یہ تعویل نہیں کرتے تھے. تو اس لیے جس کا عقیدہ کسی بدعت پر مبنی نہیں ہے, یعنی نیا عقیدہ نہیں ہے, ورنہ تو بدعتوں سے بھری ہوئی ہے, مبتدعین میں ہے. یہ تقویت الایمان, میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں, انبیاء و اولیاء علیہم السلام ان کی شان استغفر معذلب و لفظی زبان پر آنے کے قابل نہیں ہے جو ادھر لکھے ہیں. تو جب ایک مسلمان ان ساری چیزوں سے برات کا اظہار کرتا ہے تو آپ عوام کو چاہیے کہ اس مسئلے میں جذبات میں نہ آیا کرے, کیونکہ اب ایک مطالعہ سوشل میڈیا کا دور ہے, معلومات پہنچ رہی ہیں. اگر کوئی ہم سے نماز روزے کے مسائل میں اختلاف پر ہے لیکن وہ بے ادب نہیں ہے, ادب کے دائرے میں رہتا ہے, نیک کاموں میں آپ کے شریک ہے, تو آپ اس کو ہرگز دور نہ کیجئے. اس مسئلے میں عوام کوئی قدم اٹھانے یا زبان کھولنے سے پہلے اپنے علاقے کے علماء کی طرف رجوع کیا کریں. علماء تحقیق کر کے جب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ نماز روزہ تو باقی طریقے پر کرتا ہے لیکن اس کا ذہن بالکل ٹھیک ہے, با ادب مسلمان ہے, ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے. کیونکہ جن چیزوں سے کوئی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے, جب تک ان میں سے کسی چیز کا انکار نہ کرے یا کوئی بے ادبی گستاخی نہ پائی جائے, ہم اس وقت تک اس کے بارے میں حسن ظن ہی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے معاملات